بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ سبھی کا حج مبرور فرمائے. الحمدللہ آج 9 ذوالحجۃ الحرام 1445 ہجری آپ میدان عرفات میں اس وقت ہیں جبکہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اب آپ کو کب پہنچتا ہے یہ پیغام یہ پتہ نہیں. تو میں سب کو حج کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کریم آپ سب کا حج مبرور فرمائے، مقبول فرمائے. اللہ کریم آپ کے گناہوں کو معاف کرے. آپ کو بالکل جو حج کرنے والوں کے لیے جو حدیثوں میں وعدے ہیں یہ سب آپ کو حاصل ہوں، جو بشارتیں وہ بھی حاصل ہوں، جو اس کے فضائل ہیں اللہ کرے وہ بھی حاصل ہوں. اور اللہ کرے کہ اب آپ کی نئی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزرے. اللہ کرے کوئی کام ایسا سرزد نہ ہو جس میں اللہ و رسول گناہ ہو. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے، نشانی ہی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. تو اب نماز کی سستی خدا نہ خواستہ تھی تو چستی میں بدل جائے. ساری نمازیں باجماعت عیسائی بھائی پڑھیں، عیسائی بہنیں اپنے گھروں میں شریعت کی پابندی کے ساتھ ساری نمازیں پڑھیں. اور کوئی بھی نماز کسی صورت میں بھی قضا نہ ہو اس کا بھرپور خیال رکھنا ہے. میری مدنی بیٹیاں اسلامی پردہ بھی کریں اور سب کے سب زبان پر قفل مدینہ کی ترکیب کریں. یقین مانے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں. گھروں میں جتنی ناچاکیاں اور بد امنیاں ہوتی ہیں آپ غور کریں گے نا تو آگے پیچھے ہو کر کہیں سے بھی زبان نکل آئے گی کہ اس نے پھنسا دیا ہے. کچھ بول دیتے ہیں، طنز کر دیتے ہیں، بلا وجہ جھاڑ دیتے ہیں. تو اس طرح مطلب مسائل ہو جاتے ہیں. تو اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گے اللہ کرے گا آپ کا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا. یہ زبان بند رہے گی تو اس کی جگہ درود شریف پڑھنے کا موقع بھی ملے گا انشاءاللہ. درود پاک کی کثرت کرتے رہیں اور بس دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی سب دھوم مچاتے رہیں. اسلامی بھائی ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی پکی نیت کر کے پلٹنا ہے انشاءاللہ. اور 12 دینی کام جو ہیں دعوت اسلامی کے عیسائی بھائیوں کے لیے اور عیسائی بہنوں کے مخصوص 8 دینی کام ہیں. یہ سب اس کی دھوم دھام مچائے. ہفتہ وار اجتماع میں سب پابندی سے اول تا آخر شریک ہوں. مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے رہیں. ہفتہ وار جو رسالے کا اعلان ہوتا ہے اس کی بھی پڑھنے سننے کی ترکیب رکھیں. اور جہاں بھی جائیں دعوت اسلامی آپ کے ساتھ رہے. اور کوئی ایسا انداز کوئی ایسا الفاظ آپ کے نہیں ادا ہونے چاہیے جس سے آپ کی اپنی سنت و وری نمازی بنانے والی عشق رسول کے بھر بھر کے جام پلانے والی دعوت اسلامی کو داغ دبا لگے. خوش رہیں، آباد رہیں، سب دونوں جہاں کی برکتوں اور بھلائیوں سے مالا مال ہوں. اور آپ سب کے طفیل مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. ہم سب کو ہر سال حج نصیب ہو. میرے لیے بھی دعا کیجئے گا ہر سال حج نصیب ہو. جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو میرا سلام شوق عرض کیجئے گا. اور شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی، سیدنا امیر حمزہ، شہداء احد، اہل بقیع و معالی اور جہاں حاضری ہوں میرا سلام شوق میری حاضری کے لیے میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے حال پر رحم فرمائے اور مجھے تمام تر خامیوں سمیت بارگاہ رسالت میں بھی قبولیت کی دعا کر لیجیے گا. اور سرکار مجھے ستھرا کر دیں. میرا رب مجھے میرے اعمال نامے کو گناہوں سے پاک کر دے. صرف اپنے در کا محتاج رکھے اور کسی کے در کا محتاج نہ کرے. یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں. اگر آج بوڑھا پانی تو کل آئے گا. اگر زندہ بچ گئے تو اللہ پاک بڑھاپے پر ہمارے رحمت کی نظر کرے، زندگی پر رحمت کی نظر کرے. پیغام طویل ہو گیا، معافی کا طلبگار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے جو امت کے لیے دعائیں کی، مجھ گناہ گار کے لیے دعائیں جو کی ہوتی ہیں یہ سب بھی اللہ کرے کہ مقبول ہوں. اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں.
نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان میں ہی کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، جبکہ دل میں نیت موجود ہو رہا. یہ شرط ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی میں نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطاری نہیں کر سکیں گے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب بھلے افطار بھی کر لیں. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے مناسب طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1445 ہجری کے ذوالحج شریف کی 9ویں شب ہے، 9th نائٹ. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، جبکہ آپ کی اپنی یہ کیفیت بنتی ہو تو بھی نیت ویلڈ ہوگی کہ ہاں واقعی میں نے ایسا کر رہا ہے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ پر ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ و سلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور جو نہیں آتے ہوں گے ایسوں کو آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.